الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اے ایمان والو، اللہ تبارک قسم و تعالی سے ڈرتے رہو جیسا کہ اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، چنگل مار لو حبل اللہ کے ساتھ،
اللہ کی رسی کے ساتھ، اور فرقوں میں مت بٹو، ولا تفرقوا، فرقے فرقے مت بنو۔ یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، معمولی سی بات سے جنگ شروع ہوتی تھی، سینکڑے سال جاری ہی رہتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل و غارت یہ تمہارا وتیرہ تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس مہربان نے اللہ عز و جل نے رحمت کی ہے تم پر کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ایسی اخوت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں مل سکتی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب کل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک ہی سٹیج پر حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تشتت کی زندگی، اختلافات کی زندگی، انتشار کی زندگی تو ایسے ہے جیسے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس اللہ عز و جل نے اپنا پیغمبر آخری بھیج کر اور آخری آسمانی کتاب نازل فرما کر تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ مسلمان ہو کے مرو، تو کسی نو کو پتا میں کدوں مرنا، نہ کسی ڈاکٹر نو، نہ کسی حکیم نو، نہ کسی بادشاہ نو، نہ کسی عالم دین نو، نہ کسی بہت بڑے علامے نو، کائنات کی کسی شخصیت نو کوئی پتہ نہیں کہ میری موت کدوں ہونی ہے، کتھے ہونی ہے، کس حال چ ہونی ہے۔ کہ میرے رب نے حکم دیتا کہ مرو تے مسلمان ہو کے مرو، تو پھر کیویں مسلمان ہو کے مریا جا سکتا ہے؟ امام کائنات دی سیرت نو اپنا کے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ دی سیرت نو اپنا لو، امام کائنات دی زندگی نو اپنے شب و روز واسطے مشعل راہ بنا لو، تو یقیناً جدو موت آئے گی اسلام تے میرے آقا مرشد امام کائنات دی زندگی دے شب و روز، دن رات، دن اور رات، ایک ایک منٹ تے جڑے انقلابات اور زندگی دے موڑ نے وہ پڑھ کے ویکھو۔ امام کائنات دی زندگی دی دا کوئی موڑ ایسا نہیں جس ویلے انہاں دا رب ذوالجلال دے نال رابطہ تے تعلق تے تار نہ لگی۔ اللہ
رات نو سون لگتے نے تے رب نال رابطہ قائم کر کے حدیث چاہیا کہ امام کائنات جدو رات نو سون لگتے نے تے دائیں پہلو تے لیٹ کے تے اپنی اس دائیں بازو نو سر مبارک دے ہیٹھاں رکھ کے تے پھر انج فرمایا اللہم بِاسْمِکَ مُوتُ وَأَحْیَا، اللہ نیند جڑی سارے بندے جانتے ہیں موت دی پہن ہے، میں ہن مرن لگا یعنی سون لگا تیرے نام وَأَحْیَا، تے صبح اٹھاں گا اللہ تیرے نام، اور جاگ آندھی گئی تو پھر رابطہ شروع ہو گیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ میں ساریاں حمداں تے تعریفاں تیریاں بیان کرنا کہ تو اے جڑی موت دی بھین نیند ہے اس مینو ایڈی وڈی نعمت عطا فرن دے بعد دوبارہ زندگی نصیب کر تے اللہ میرا عقیدہ ہے کہ دوبارہ ایک وقت آئے گا تیرے دربار چ حاضری دیاں گا، پوری زندگی دا حساب ہوئے گا۔ اللہ کرو نکل دینے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بازار جان دی دعا، مسجد داخل ہون دی دعا، مسجد تو نکلن دی دعا، کپڑے تے لباس سوٹ نواں پہنن دی دعا، بیت الخلا جان دی دعا، بیت الخلا جو فارغ ہون دی دعا۔ سبحان اللہ، میرے آقا مرشد دی زندگی دا ایک کروٹ بھی ایسی نہیں دن رات جڑی رب تعالیٰ نال رابطے تو بغیر ہو۔ تے اسی بھی جس ہستی دا جس شخصیت دا کلمہ پڑھ کے مسلمان برادری چ شامل ہوئے ہیں، امام کائنات دی زندگی نو اپنے واسطے مشعل نہ بنا لیے تے پھر انشاءاللہ جدوں بھی موت آئے گی اسلام تے آئے گی۔ اللہ دوسری بات نہایت سمجھن دی بات ہے، اور ایس ویلے میری حکومت نو بھی اللہ نے ایک توفیق دیتی ہے کہ او اتفاق و اتحاد دی دعوت ویسے تو شو کر رہے ہیں، وکھری گل ہے کہ وہ عملی طور تے کرنا، لیکن دعوت اتحاد و اتفاق دی دیتی جائے۔ اللہ نو پتہ ہے جنہیں حیوانات نے قیمتی تو قیمتی حیوانات لاکھ لاکھ دو لاکھ روپے دی مجھ اور اس طرح دے قیمتی حیوانات، لیکن عقل فہم و فراست تو خالی۔ گھوڑے بڑے قیمتی جانور لیکن فہم و فراست تو بندے جنی فہم و فراست کسی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نو اللہ نے شریعت دا مکلف بنا یا جنہاں نو اللہ نے شریعت دا مکلف بنا۔ حیوانات ہاں کتنے قیمتی نے، اور ایک گل ضرور ہے کہ جنہیں کائنات دیا جنساں نے انہاں دا رابطہ تے اللہ نال ہے، لیکن شریعت محمدی دے مکلف نہیں۔
ہوں اس پاسے ذہن نہ چلا جائے، میں کچھ اور دسنا چاہنا۔ تو جدوں انسان نو شریعت دا مکلف اس پاسے بنایا کہ اینو اللہ نے عقل وافر دیتی، فہم و فراست بہت زیادہ عطا فرمائی، لیکن اے دے باوجود ساریاں دی عقل اکو جی نہیں، ساریاں دا ذہن اکو جا نہیں، ساریاں دا حافظہ اکو جا نہیں۔ دیکھو جو پنجے انگلاں اکو جیاں نہیں، ایویں ایتھے جننے حاضرین بیٹھے نے سب دی عقل اکو جی نہیں، فہم و فراست اکو جی نہیں۔ جدوں ساریاں دی عقل اکو جی نہیں، فہم و فراست اکو جی نہیں، قرآن دے الفاظ دے معنی سمجھن وچ بھی فرق پہ سکتا ہے، حدیث مصطفیٰ دی لغت سمجھن وچ بھی عقلی نقطہ نظر نال فرق پہ سکتا ہے۔ تا او سوسائٹی، او مخلوق جڑی اشرف المخلوقات دے نام نال متصف ہے، انہاں دی جدوں فہم و فراست اور عقل اکو جی نہیں، اختلاف دا آنا عین ممکن تے لابدی ہے، لیکن میرے اللہ نے او اختلافات دا حل دا ایک بہترین فارمولہ دیتا، کیونکہ اختلاف تو پایا ہی جانا ہے، عقل جی اکو جی نہیں، علم اکو جا نہیں، تو اختلاف تو ہو جانا ہے، لیکن اصل غلط ہے اختلاف دا حل، تے اس اختلاف دے حل دا فارمولہ میرے رب نے ایک عجیب دسیا، اور وہ فارمولہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو میں حبل اللہ نازل کرتی ہے آسمانہ تو، قرآن حبل اللہ کی ہے، قرآن اللہ دی کتاب تے حدیث امام کائنات، اے حبل اللہ ہے، جتھے تہاڈا اختلاف پہ جائے تے او دا حل اور اس حل دا فارمولہ قرآن و سنت ہے، بس سارے اختلافات ختم ہو جائے۔ صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھو، صحابہ جو اختلافات آئے، عرض کراں امام کائنات فوت ہو گئے تے اختلافات شروع، امام کائنات دی وفات دا ایڈا وڈا صدمہ سی کہ کوئی اور صدمہ ایڈا وڈا ایڈا بھاری بھرکم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ عمر جیسا جران آدمی کا دل ہل گیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور بڑے جوش سے خروش نال خطبہ شروع کرتا کہ جڑا شخص آکھے گا محمد رسول اللہ فوت ہو گئے، عمر دی تلوار ہوئے گی تے او دی گردن ہوئے گی۔ ایک ہی سی امام کائنات دا صدمہ دی عدم برداشت، ایڈا وڈا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتے سن کہ جنہ چر منافق ایک ایک کر کے کھڈے لے نہ لگے انہ چر نبی نے فوت نہیں ہونا، تے اجے کئی منافق گئے نے، اس واسطے انہوں دا ذہن ایسی کہ اجے امام کائنات فوت نہیں ہو۔ اللہ قرآن مچیا، صحابہ کرام جمع نے، صدمے چ مبتلا نے، امام کائنات نے فوت ہون تو ایک رات پہلے صدیق اکبر نو اجازت دیتی کہ ابو بکر تیرے بچے جڑے سنا آبادی وچ رہندے نے مدینے باہر آئی آبادی چ، تو آج چلا جا، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اللہ، ابو بکر صدیق گھر چلے گئے آبادی، جدوں آئے تے انقلاب آ چکا، قرآن بچوں
تمام صحابہ صدمے نال بھرپور نے. فاروق اعظم تلوار سونت کے کھڑے بڑی دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں کہ جڑا بندہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں انہوں قتل کر دیا گا. اللہ جس ہستی اللہ نے امام کائنات دا قائم کام خلیفہ رسول بنانا سی حوصلہ بھی انہوں بہت وڈا تھا. ایڈا وڈا حوصلہ کہ سدھے اپنی بیٹی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے چ پہنچ گئے جتھے امام کائنات دی میت سی. دیکھیا ہبری چادر اتنے دیتی ہوئی ہے نبی علیہ السلام دے پشانی مبارک تو کپڑا اٹھایا اور پشانی دا بوسا لیا اور فرمان لگے ان الموت التی میرے پیغمبر جڑی موت اللہ نے ہر کسی تے لکھ دیتی تے تواڈے تے بھی لکھی ہے او دا ذائقہ تسی چکھ چکے ہو. لن یجمع اللہ علیک موتتین اے نہیں ہو سکتا جمیں عمران رہے کچھ دن بعد موت ہوں گے اے نہیں ہو سکتا کہ دوڑے تے اللہ دو موتاں لے آوے. تسی موت دا ذائقہ چکھ چکے ہو. باہر نکلے فرمایا اللہ رسلے کا یا عمر ذرا ٹھہر. لیکن صدمے نے عمر نو ٹھہر نہ دی. حضرت علی نے امام کائنات دی موت دا صدمہ انج دسیا ہے نا نہج البلاغہ دی روایت ہے. امام کائنات دی میت نو غسل دے رہنے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ تے زبان تے لفظ جاری نے کہ اے محمد رسول اللہ تہاڈی موت دا سانو اینا صدمہ ہے کہ کائنات دی کسے دی موت دا اینا صدمہ نہیں ہو سکتا. لولا مرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع لانفذنا علیک معشون. جے سانو تسی صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا تے جزا فضا تو منع نہ کیتا ہوندا تے اج اینا رونا سی کہ رو رو کے اڈی تو لے کے چوٹی تک دیاں بدن دیاں ساریاں رطوبتاں اکھاں وچوں دی کٹ دینیاں سی. ایڈا سی فرمایا لا رسلے کا یہاں عمر ذرا ٹھہر. لیکن عمر نو بڑا صدمہ ہے یہ سمجھے نہیں آ رہی. اینا معذب عمر ابو بکر دے سامنے لیکن باوجود ابو بکر دے کہن دیا لا رسلے کا عمر آپ دی تکلیف چ لگا. حضرت ابو بکر نے بہت ہی سیانف تو کم لیا ایک سائڈ تے ہو کے خطبہ شروع کر دیتا. آخر فاروق اعظم بھی میان وچ تلوار پائی تے جناب صدیق اکبر دے سامنے ہو کے بیٹھ گئے. اللہ تے صدیق اکبر نے ایڈا وڈا پہاڑ ایڈا وڈا اختلاف اینو کیویں حل کیتا ایسے فارمولے نال کہ واعتصموا بحبل اللہ. اللہ نے فرمایا اور جتھے اختلاف پوے اوتھے اللہ دی حبل قرآن تے حدیث نو استعمال کرو. چنانچہ دو آیتاں پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ اور دوسری آیت پڑھی إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. دوویں آیتاں پڑھ کے تے فرمایا سن لو قرآن نے خبر دیتی ہے ان آیتاں وچ کہ ایک دن آوے گا امام کائنات بھی فوت ہو جان گے. اللہ اور وہ دن آ چکا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جدا یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ تے موت ہونی نہیں
او محمد رسول اللہ دی رسالت دا منکر ہے، او تا محمد رسول اللہ دی ربوبیت دا قائل ہو گیا۔ اور میں ابو بکر تمام صحابہ دے مجمعیاں وچ بیان کرنا کہ من کان یعبد محمدن، جڑا محمد رسول اللہ دی عبادت کردا سی وہ آج سمجھ لوے کہ او دا رب فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تے جڑا رب دی عبادت تے لگا ہویا ہے اور او دا عقیدہ ہے کہ اللہ نو ابد تو لے کے ازل تو لے کے ابد تک زندہ ہے، او دے تے کدے موت آنی نہیں۔ اللہ آس کونے تو لے کے آس کونے تک، آس نکر تو لے کے ایس نکر تک سارے صحابہ جمانے صدیق اکبر دے خطبے نو دل جمی نال سنیا تے کہہ رہے نے سانو ایہی معلوم ہوندا سی جویں تے نازلی اج ہو رہیاں نے، ہر ایک دی زبان تے ایتاں جاری سن اور سارے دا سارا اختلاف رفو چکر ہو گیا۔ فاروق اعظم دے کدے پر دوبارہ دل چ آئی نہیں گل کہ نبی علیہ السلام زندہ نے۔ اللہ ایک اور اختلاف شروع او کی کہ امام کائنات یہ تو گل طے ہوگی کہ فوت ہو گئے، ہن مسئلہ یہ رہ گیا کہ امام کائنات کو دفنانا کتنے، آقا و مرشد دا مدفن کتنے بنایا۔ صحابہ دا اختلاف پہ گیا اس گل اور ایڈا وڈا اختلاف پیا کہ تینوں پارٹیاں وچ صحابہ تقسیم ہو گئے۔ ایک پارٹی دا موقف ہے کہ امام کائنات نو مکہ مکرمہ چل جا کے جنت المعلا وچ دفن کریے، ایک پارٹی دا موقف ہے کہ امام کائنات دا مدفن بیت المقدس بنایا جائے، تیسری پارٹی دا موقف ہے کہ امام کائنات نو جنت البقیع چ مدینے چ دفن کیتا جائے۔ اللہ تین پارٹیاں چ تقسیم ہو گئے صحابہ۔ صدیق اکبر جنہوں اللہ نے امام کائنات دی خلافت دینی سی، حوصلہ تے سمجھتے علم بھی اینا وافر عطا فرمایا، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمان لگے ما من نبی الا یدفن حیث قبضا۔ اور میرے ساتھیو مینو حدیث یاد ہے، حبل اللہ یاد ہے کہ اللہ دا نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے دفنایا جاندا ہے۔ تینوں پارٹیاں نے اپنا اپنا موقف واپس لے لیا اور اختلافات ختم ہو گئے۔ ایک اور بڑا بڑا اختلاف شروع ہو گیا۔ اللہ انصار مدینہ جنہاں دیا قرآن نے بھی دین واسطے تے امام کائنات واسطے بے پناہ قربانیاں قرآن نے ثابت کیتیاں نے، وہ اپنے سنبھلی حال وچ کٹھے ہو گئے۔ وہ جڑا حدیثاں چ لفظ سقیفہ بنی ساعدہ ہے انہاں دا ایک سنبھلی حال بنایا ہے، سارے اوتھے کٹھے ہو گئے تے اس گل تے ڈٹ گئے کہ خلیفہ ساڈے وچوں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن نے اسی بے پناہ قربانیاں دیتیاں نے، قرآن نے ساڈے فضائل و مناقب سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لو اور سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لو، سورہ انفال پڑھ کے دیکھ لو، سورہ فتح پڑھ کے دیکھ لو، سورہ حجرات پڑھو،
سورہ مجادلہ پڑھو، سورہ حشر پڑھو، جڑا کہ صحابہ کرام دی سوانے حیات ہے۔ اے صحابہ دا مقام کہ اجے دنیا چاہے نہیں تے اللہ نے انہاں دی سوانے حیات تورات انجیل زبور وچ پہلا ہی آسماناں تو لکھ کے بھیجا۔ جویں امام کائنات دی پیدائش تو پہلے امام کائنات دی سوانے حیات کدھر تورات موجود ہے، کدھر انجیل چ موجود ہے، کدھر زبور چ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اے امام کائنات دے صحابہ دا بھی مقام تو انہاں دی پیدائشاں تو پہلے آسمانی کتاباں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ خیر ایک دوسرا عنوان اور موضوع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انصار کٹھے ہو گئے کہ خلیفہ ساڈے وچوں ہو گئے۔ انہاں انصار چوں ہی کوئی بہت سمجھ والا بندہ تے غریبڑا بندہ انہیں سمجھا جے مہاجرین دی حاضری تو بغیر ہی اسی ایتھے اسمبلی ہال چ خلیفہ بنا لیا تے تلوار میان چوں باہر آ جائے گی ہونے ہی تے قیامت تک پہ میان چ نہیں جائے۔ جو دڑکی لائی انہیں اور یہ بھی سمجھ گیا کہ حالات انہیں جگر گوں ہو گئے نے کہ شیخین دا کام میں کنٹرول کرنا۔ ابو بکر صدیق تو فاروق اعظم اتفاق ہے کہ دونوں کٹھے مل گئے، علی رضی اللہ عنہ اس وقت نہ مل، انہیں آ کے درد دل نہ ساری قصہ دسیا۔ چنانچہ شیخین انہاں پیروں سے اسمبلی ہال انصار سے چلے گئے۔ حضرت عمر آندے نے میں راہ وچنا ایک بڑی بہترین تقریر مرتب کر رہی اس موضوع تے کہ میں تقریر کرانگا حالات ٹھیک ہو جان گے۔ تو میں اٹھن لگیا تو صدیق اکبر نے فرمایا عمر ٹھہر۔ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ احمد نہیں امام کائنات نے امامت آپ دا مسلح ابو بکر دی چولی چھپایا۔ علی مرتضیٰ موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، اور رکاوٹیں پیدا کرنے والی ہیں شام سب رکمے دین والے موجود نہیں، لیکن 17 نمازاں اپنی بیماری چ نبی علیہ السلام تو ابو بکر تو پڑھا اور جدوں ویکھیا جس دن فوت ہوئے نے کھڑکی پاسے کر کے چیخ کھڑکی وچوں دی کہ ابو بکر جماعت کرائی کھڑا ہے تے خان وعدہ ہے نبوت تے انصار تے مہاجرین بلا امتیاز سارے ابو بکر پیچھے خوش و خرم ہو کے نماز پڑھ رہے نے، انہاں دی اقتدا قبول کیتی ہے۔ امام کائنات دا چہرہ بھی کھل کھلا گیا۔ صحابہ کہندے نے امام کائنات دا چہرہ منظر دیکھ کے اتنا چمک رہا سی جو میں قرآن دا ورقہ قریب سے کیا فیصلے پا جائیے، اینی خوشی نصیب ہوئی سانو اسے دن نبی علیہ السلام فوت ہو۔ یہ بخاری دی روایت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہویا کہ حضرت ابو بکر نے تقریر کی تھی، حضرت عمر تاثر اس تقریر دے متعلق تاثر دندے بخاری دی روایت کہ میں پاوے کنی ترتیب دے کے تے بڑی بہترین تقریر سمجھ لی سوچ لی سی پر ابو بکر دے میں نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر میں او دی تقریر او جی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر دی برجستہ تقریر ہے، عمر آدھا میری سوچی تقریر انہوں نہیں پہنچ سکتی۔ تقریر ایڈی مؤثر لیکن انصار اجے قبول نہیں کر رہے۔ بخاری دی روایت
ایک شخص انصاراں چ ابو بکر صدیق دی اینی مؤثر تقریر تو بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا. منذر بن ابی حباب آکھن لگا مہاجرو تانوں پتا تہاڈے شہر والے نے تانوں رہن نہیں دتا آپ دے شہر چ تانوں کڈتا اسی تانوں پناہ دتی تے ہن خلافت بھی ساڈے کول رہن لگے جے تسی خلافت اسی تانوں نہیں دینی. کہندا انا جزان ہر محقق اے جڑیاں نا نہایت الجھی ہوئی بتھیاں انہاں دا سلجھاؤ اگے بھی میں کرنا تے اج بھی میں کرنا. ہن کی سلجھاؤ؟ کہن لگا خلیفہ ساڈے انصاراں چ ضرور ہوئے گا تے عبد الرحمن تے دوسرے سعد بن عبادہ نو تیار بھی کر لیا تے مہاجرو جے تسی ساڈا خلیفہ نہیں نہ بننا تو منا امیر ومنکم امیر اسی دا خلیفہ ضرور بناونا ہے تے تسی بھی بھائی اپنا خلیفہ بناونا ہے وکھرا تو بنا لو. رسا کشی دی حد کتنی زبردست رسا کشی ہے اور کتنا زبردست اختلاف ہے لیکن خلیفہ رسول نے وہی فارمولہ اختیار کیتا جڑا فارمولہ اختلافات دے حل دا میرے رب نے دسیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ اکبر. کیویں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ امام کائنات تو میں سنیا آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش. جاؤ مکہ مال کٹ کے دیکھ لو باسن دا حدیث موجود ہے. میرے آقا تو میں سنیا میرے آقا نے فرمایا سی کہ میرے فوت ہون دے بعد خلیفہ قریشاں وچوں ہوئے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بس امام کائنات دی حدیث کانچ انصار دے کانچ پہنچ دی گئی سسری طرح سو گئے اور دوبارہ کسی نو بولن دی جرت ہی نہیں ہوئی. اسے مجلس وچی اور انصار دے اسمبلی حال وچی جناب مہاجر ابو بکر صدیق دے ہاتھ چاتھ دے کے امیر المومنین خلیفۃ الرسول منتخب کر لیا. اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ جمعہ دا ٹائم تھوڑا ہوں گا اور آج اس عنوان دی جتنی اہم ضرورت ہے اونا میرے کو ٹائم نہیں کہ صحابہ کرام دیاں متعدد مثالاں دے کے اس گل نوں واضح کر. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے گورنر ایک کیس آ گیا انہاں کولے کیس آیا وراثت دے مسئلے دا موٹی جی گل ہے. وہ کیس آیا کہ جناب اے شخص فوت ہویا اور ایدی ایک بیٹی موجود ہے تے ایک بہن سکی موجود ہے تے ایک پوتری موجود ہے تیری وراثت دسو تک کہ میں تقسیم ہوئے گی. ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام اور کوفے دا گورنر مقرر کیتا. حدیث دا پتہ نہیں سی مسئلے دا. کہنے لگا
نصف ترکہ تے لڑکی نو ملے گا تے باقی نصف بہن نو ملے گا. تے نال آکھن لگا فقیہ امت عبداللہ بن مسعود دی رہائش بھی کوفے وچ جاندے ہوئے انہوں دسی جائیں جے کہ اسی آئے ساں ابو موسیٰ اشعری کولے مسئلہ پوچھن واسطے تے انہیں سانوا تقسیم دسیے. اللہ چلے گئے ابو موسیٰ اشعری دا دسا مسئلہ جا کے بیان کیتا عبداللہ بن مسعود کولے. اللہ تے عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ دسن تو پہلا تمہید بنی کہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام دا جلیل القدر صحابی ہے تو پھر گورنر ہے تے میں اس دی گورنری دے شوق چاہ کے صحابی دی صحابیت دے احترام چاہ کے حدیث دے خلاف حبل اللہ دے خلاف دسیا مسئلے دی تائید کر دے ماں تَلَقَدْ ظَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا آنَا مِنَ الْمُحْتَدِينَ. لام بھی تاکید دا کانت بھی عرض تاکید دا مولویاں نو پتہ ہے اور یونیورسٹیاں دے طلبہ جڑے اسلامیات پڑھنے والے نے یا عربی دے طالب علم نے انہوں نے بھی پتہ سکولاں دے بڑے لڑکے. لام بھی عرض تاکید دا قد بھی عرف تاکید دا اگوں سیگا بھی ماضی دا کہندے نے جے میں وہ میں دس دیواں انہاں دے احترام پروں حدیث دے خلاف تے یقیناً میں گمراہ ہو جاواں گا. وما انا من المعتدین تے ہدایت یافتہ لوگاں جو میرا نام کٹ جائے گا. اللہ اکبر کبیر. ہون مسئلہ دس تمہید بن کے کہ حل حبل اللہ ہے بندہ کوئی نہیں اتھو تک کہ صحابی بھی حبل اللہ نہیں حدیث تے قرآن دے ہوندے ہویا جے صحابی حبل اللہ دا کام دیندے تے انصار ایک سی دو سی 10 سی 20 کنے سی. میں پوچھنا آپ دے رفقائے کرام تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہاں دے سینے چ 10 لاکھ حدیث موجود ہے. میرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ میرے امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے مسجد نبوی دے شیخ الحدیث نے. اللہ اکبر. اے میرے ائمہ نے اور میرے محترم نے اور انہاں سارے دا جو مسلک سی اللہ دی قسم ہوئی میرا مسلک ہے. انہاں دا مسلک کی سی کہ جدو حبل اللہ آ جائے آیت کریمہ آ جائے حدیث پاک آ جائے تے اسی کچھ بھی نہیں ساڑھے فتوے نو دے خلاف ہے تے دیوار نال دے مارو. میرے ابو حنیفہ نے فرمایا اذا سال حدیث ہو فوا مذہبی جدو حدیث صحیح مل جائیں تے میں ابو حنیفہ دا مذہب نبی علی حدیث والا ہے. اللہ اکبر. اور نبی دے صحابی نے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں سینکڑے ہزار تو متجاوز اور انہاں دا مقام کیے. فرمایا لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا. اور ایک ایک انصاری صحابی دا اے مقام ہے اے وزن ہے پاویں کو پڑھیا لکھیا بھی نہیں صحابی ہو گیا نبی دا کہ فرمایا او ادھا ٹوپا جوان دا خرچ کرے تے پچھلے آن والے جنہیں امام نے حتیٰ کہ امام بخاری حدیث دی دنیا دے کیس جیسے. اللہ فرمایا وہ اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرن
تے اونا درجہ اللہ دے نزدیک اونا پچھلے دا نہیں جنہ ایک صحابی دے ادھے ٹوپے جوان دے خرچ کرن دا درجہ ہے۔ اللہ ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی تے انصار نے ابو بکر نو گستاخ آکھیا، اوے اینا صحابہ دی دال نہ گلی حدیث دے مقابلے تے میں توں کس باغ دی مولی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا اختلافات دا حل حبل اللہ ہے، اللہ دی کتاب ہے تے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ دی نبوت دی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم نالوں وڈی کیڑی شخصیت پیش کراں، 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ اور وہ ہستی جدے بارے فرمایا جے میرے بعد نبی ہونا ہوندا تا عمر میرا نبی بندا، جدی مثال دیتی جدوں کہ وہ سارا بدر دے قیدیاں تو فدیہ لے کے چھڑتا تب فرمایا میرے عمر دی مثال نوح علیہ السلام دی مثال تے موسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے تے میرے ابو بکر دی مثال ابراہیم خلیل اللہ تے عیسیٰ علیہ السلام دی مثال، شیخین دی مثال نبیاں دے نال امام کائنات۔ او عمر فاروق تقریر کر لے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے تقریر تے گل کہہ بیٹھے کہ عورتاں نے مار بڑے مہنگے کر لینے تے عمر میرا جی کردا ہے کہ مار مقرر کر دیا کہ اس تو زیادہ کوئی عورت مار نہ لے سکے۔ کنارے مجمع تو ایک بوڑھی مائی اٹھی، انہیں قرآن پاک دی آیت پڑھی کہ فرمایا جے تسی ہی عورتاں نوں ایک خزانہ بھی مار وچ دے دیتا ہے تے وہ دینا پے گا جو طلاق دیاں گے تا۔ اللہ فاروق اعظم تو کون ہے مقرر کرنا؟ فوراً اپنی انسلتے معمول نہیں کیتا تو ہی نہیں سمجھی بلکہ اتھے ہی خطاب جو فرمایا شکر ہے میرے اللہ تو عمر دی رجدیاں بوڑھیاں نو بھی اینی سمجھ بوجھتا فرماتی کہ جتھے عمر پٹری تو اتر جائے گا بوڑھیاں بھی پٹری تے چڑھا دیں گیاں۔ اللہ کیڑی کیڑی گل صدیق اکبر دے کولے ایک وراثت دا مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ کی آیا؟ اللہ کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، او دی ماں پہلا اس وقت فوت ہوئی تے او دی دادی تے نانی سکیاں جیندیاں تے خلیفۃ الرسول یہ دسو بے دادی نانی نوں او دے ترکے تو حصہ ملے گا کہ نہیں؟ تے ابو بکر حدیث نہیں سی یاد، فرما بیٹھے نہیں۔ تے بچے مجلس دے محمد بن مسلمہ بیٹھا ہے، مغیرہ بن شعبہ بیٹھا ہے، کجا ابو بکر اور کجا ہے دومیں صحابی، فوراً دومیں بول پے کہ حضرت جی حبل اللہ موجود ہے کہ جناب امام کائنات نے فرمایا اے سورج ماں نو دادی نو تے نانی نو 1/6 حصہ ملے گا۔ صدیق اکبر نے فوراً اپنا موقف واپس لے اور اپنی تو حدیث کے مقابلے تو نام دی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ٹائم بڑا ہو گیا، شاید میں پہلے ہی ٹائم زیادہ لے بیٹھا۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جمعے دے خطبے دی بے قدری اور جمعے دے خطبے دے خلاف امام کائنات نے کی فرمایا؟
کہ جڑا شخص تیلا لے کے ہٹھا ماردا رہے، جڑا شخص کسے بولن والے نوں چپ کراوے 10 دنوں دے 8 دنوں دے گناہ معاف ہو جانے سی جمعے دے خطبہ سن کے، لیکن وہ ہن لگو گیا۔ کی فرمایا؟ نہ کے آؤ، تیل نہ کے، خوشبو نہ کے آؤ، نویں کپڑے اگر میسر نے تو پہن کے آؤ، ورنہ تلے کپڑے پہن کے پوری مستعدی نال آؤ، خطیب دا خطبہ سنو، تے پھر خیال رکھو کہ خطیب نے کی مسئلے بیان کیتے نے، کرے جا کے قرآن دیاں وہ ایتاں کڈو، ترجمے والے قرآن کڈو، اور جڑی چیز تانوں دے وچ سمجھ نہ آئی ہوئے تہاڈا فرض ہے، خطیب اس ویلے تہاڈا استاد ہے، تسی اس دے شاگرد نو حق حاصل ہے۔ اگر 10 بار پوچھا استاد تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو 11 تے 12 بار ہی پوچھا، اور استاد دا حق ہے کہ گھبراہٹ تو بغیر پورے حوصلے نال اور پورے کھلے دل نال اپنے شاگرد نو مسئلہ سمجھائے۔ تو دوستو، ہمیشہ دوسری اذان تو پہلے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جمعہ دی نمازیاں دی حاضری واسطے اللہ تعالیٰ فرشتیاں دی ایک ٹیم بھیجدا، ٹیم، وہ ٹیم آ کے اپنے دفتر وچ حاضری لاندی جمعہ دیاں نمازیاں دی، تے جدوں امام آ کے ممبر تے بیٹھ جاندا ہے اور رجسٹر بند، اور وہ پوری فرشتیاں دی ٹیم امام دا خطبہ سندی ہے، جمعہ دے خطبے دی حیثیت رات دی تقریر والی نہیں، اس نو اہمیت دیا کرو اور بڑی دل جمی نال سنیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔